الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بغت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس پوری انسانیت کو صاف صاف واضح احکامات نصیب فرمائے ہیں. صاف اور واضح اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے جو عقل میں اونچے درجے کے نہیں ہیں. لہذا جن کو اللہ نے کچھ عقل عطا کی ان میں سے کچھ ایسے نکل گئے جنہوں نے کم عقل لوگوں کو زندگی بھر غلام بنائے رکھا. یہ سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. اکثریت وہ لوگ جو کمزور، طاقت والے کچھ لوگ جن میں سے لوگوں نے کمزوروں کو اپنا غلام بنائے رکھا، وہ لوگ جو اپنے وسائل میں، اپنے عقل میں، سمجھ میں، فہم میں کم ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ حکم نامہ، یہ ہدایت نامہ، یہ تعلیم دین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کی ہے، کھول کر، تاکہ کم سمجھ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. اور لوگ اس کے اندر چیزیں خلط ملط نہ کر سکیں، اتنی کھول کر باتیں کی گئیں. ضرورت کی باتیں اتنی کھول کر کی گئیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا، بلکہ یوں کہوں ان کے جو مخاطب اول تھے، یعنی جن سے پہلی بات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مکہ مکرمہ والے لوگ، اور اس کے بعد ان سے ذرا سا باہر نکلے تو مدینہ منورہ کے گرد میں یہودی، ان سے ذرا سا اور آگے نکلیں یمن کی طرف چلے جائیں تو عیسائی. اتنی کھول کر ہدایات دی گئیں کہ پہلے جب کہا لا الہ الا اللہ، یہی پہلی بات تھی نا. پہلی بات کیا تھی؟ ایک صحابی ہیں، کہتے میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مکہ گیا مکرمہ. میں نے دیکھا، میرے والد تو بازار میں خریداری کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے. میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، قولو، کہہ لو، اقرار کر لو، مان لو، اپنی زبان سے اس کو ادا کرو، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. تفلحو، اس کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے.
وہ جو ابو جہل کو کہا، کئی دفعہ دعوت دی، ایک دفعہ یہ کہا تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں. کلمہ سے مراد ہمارے جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو ہمارے سے مراد کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید. کلمہ عربی میں لفظ جملے کو کہتے ہیں. تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس بات کو لے لو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، دنیا کی بادشاہت تمہارے پاس ہوگی. کہا ضرور بتاؤ، ایسی کوئی بات ہے اگر تو بتاؤ. کہا لا الہ الا اللہ. تو بدبخت کہنے لگا ارے اسی کا تو جھگڑا ہے. لہذا تفلحو، اگر تم اس کلمے کو پکڑو گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے. ایک ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب تم اندر سے یہ کہو گے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو تم دنیا آخرت کی بادشاہت کو لے لو گے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کوئی عیسائی کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا نا ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. تم جو کہہ رہے ہو کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، تو ہم بھی تو مانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جائیے کھول کر بیان کیا ہے ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد. چیزوں کو کھولا گیا. کیوں؟ میں نے پھر عرض کیا دو طبقات ہیں. ایک جو بڑا طبقہ ہے جس کے سمجھ کم ہے تو ضرورت کی ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اور دوسرا طبقہ جو جانتا ہے، عقل بھی ہے، لیکن وہ اس سے اسلام کے اندر اور دین کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. کھول دیا کہ کوئی گڑبڑ بھی نہ کر سکے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہاں میں محمد کو اور اللہ کا رسول مانتا ہوں. کون محمد بھائی؟ کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو کہتے میں تو اللہ کو مانتا ہوں. کہ نہیں، ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس کو کسی نے جنا نہیں ہے، نہ جننے نہ اس کو کسی نے جنا. کھول دیا نا. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کو کھول دیا کہ میں اس محمد کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اب الگ ہو گئے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات ہماری طرف بھیجے گئے ہیں ان میں ضرورت کی چیزوں کو کھولا گیا ہے تاکہ کم سمجھ اور کم عقل والے جو زیادہ تعداد میں ہیں، ہمیشہ زیادہ تعداد میں رہیں گے، ان کو بھی سمجھ میں آئے، اور جو ایسے عقل والے جو اس کے اندر گڑبڑ کرنا چاہیں وہ اس میں گڑبڑ کر نہ سکیں. اب جب کہا لا الہ الا اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا ہم ایک ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. اس لیے کہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہیں وہ اللہ وہ ہے جو جنا گیا، جس کے ایک کے تین ہیں اور تین کے ایک ہیں. آپ اس اللہ کو مانتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آپ اس اللہ کو مانتے ہیں جو یہود کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام. تو الگ ہوا. ایسی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ محمد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آخری نبی کا کیا مطلب؟ کام مکمل، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اس کے بعد بھی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ غلط، ہم سے الگ ہو اس کا مطلب تم. اور اگر تم یہ کہو کہ آئے تو تھے، نبی تو آخری مانتا ہوں لیکن کام مکمل نہیں ہوا، کام تو جب فلاں آئے گا تو وہ مکمل کرے گا، ہم کہیں گے نہیں، پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد اب تیسری بات سنیے. اللہ، محمد، قرآن آخری کتاب ہے.
آخری ہدایت نامہ ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اس کتاب کے اندر ہدایت نہیں ملی کہ میں کیا کروں اس موقع پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتا ہے. ہم الگ ہو رہے ہیں اب، جیسے کلمے کی بنیاد پر الگ ہوئے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر الگ ہوئے، ایسے ہی اب ہم قرآن کی بنیاد پر الگ ہو رہے ہیں. آپ ہم سے نہ پوچھئے، آپ خود دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کہ آپ قرآن کو آخری ہدایت نامہ مانتے ہیں جس کے بعد کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو. ہاں، مخاطب ایمان والے ہیں، وہ نہیں ہیں جن کے جو کیا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ ایمان والوں سے کی بات ہو رہی ہے، وہ جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. اے ایمان والو، اپنے سے غیر کو، من دونکم تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں، لا تتخذوا بطانۃ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. آج ہی میں نے دیکھا اخبار میں کہ اہل مدارس کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے ہم چاہتے ہیں مدرسے کے طلبہ سائنس بھی پڑھیں، فلانا بھی پڑھیں، اور قرآن کو بنیاد بنا کر ریسرچ کریں آگے. اور بھائی قرآن کو بنیاد بنا کر کے کیا ریسرچ کریں کہ سائنس میں ریسرچ کریں؟ وہ تو جو کھلی کھلی باتیں وہ تو کرو. یہ تمہاری خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، سب تو لکھی ہوئی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود بہت سمجھدار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ. ایک ہے ساتھی، آپ بس سفر میں بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساتھی ہیں. دوست مت بناؤ. لا یعلونکم خبالا، ہاں تمہاری کمی کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ خوش نہیں ہیں. اور ودوا ما عنتم، محبت ہے اس بات سے جب تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، او ہو بہت خوش ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، البتہ کچھ باتیں نکل جاتی. بدت البغضاء، غصے کی باتیں، من افواہہم، اب ان کے منہ سے نکل جاتی ہے. آپ نے نہیں سنی ہے؟ اب تو جو تقریریں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو یوں کرو، مسلمانوں کو یوں کرو، ان کا سامان نہ خریدو، جہاں ملے ان کو مارو. اور پہلے جو ہو رہی تھی کہ کروسیڈ ہے، صلیبی جنگ ہے، ہم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اس کام کے لیے. یہ تو قرآن کی بات سنو کیا کہہ رہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق یا البتہ آسان ترجمہ ہو جائے گا، البتہ ان کے منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. یہ تو دیکھو نا قرآن، سبحان اللہ. میں پھر کہتا ہوں، اگر قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آپ آخری کتاب نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو تعلیم اسلام کی ہے، بہت کھلی ہوئی ہے. کیسے کھلی ہوئی ہے؟ یوں کھلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ذمی کا مطلب وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے اور مسلمانوں کے قانون پر چلتا ہے، جو مسلمانوں کا قانون غیر مسلموں کے لیے بنایا گیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ
کہ اگر کوئی آدمی کسی ذمی پر ظلم کرے گا، کسی ذمی پر ظلم کرے گا تو کل قیامت میں اس ذمی کی طرف سے دعوے دار ہوں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، کھول کھول کر بیان کیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک حکم ملے گا، ایک ایک حکم. کل قیامت کے دن میں اس کا دعوے دار ہوں گا. اور آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ جس کا دعوے دار میں ہوں تو غالب تو وہی رہے گا، غالب تو وہی رہے گا، جیت تو اسی کی ہوگی. کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اس کافر کی طرف سے جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں سے معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، جن شرائط پہ مسلمانوں نے کہا کہ ان شرائط پہ رہنا ہے، ان شرائط پہ رہے گا. آئین پر ملک کی چلے اور ملکی آئین کے خلاف باتیں کرتا ہو کہ یہ آئین خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ذمہ نہیں ہو. لیکن قرآن کو تو ایک ایسی کتاب کہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے ایٹم بم بنایا جائے، وہ چاہتے ہیں قرآن میں سائنس کی تحقیق کر کے راکٹ بنایا جائے. وہ جو قرآن میں کھلا لکھا ہے اس پہ تو چلو. قرآن کو کیا کتاب بنایا ہے؟ وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ ستاروں کا تذکرہ ہے تو کہنے لگے ایسٹرونومی کی کتاب ہے، دیکھو اس کے اندر جو ستارے بھی ہیں. انہوں نے کچھ دیکھا، انہوں نے وہ لگا لیا. یہاں تک کہ ریڈیو پاکستان والوں کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے قرآن پاک میں سے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، وہ اپنا لوگو بنا لیا اور اس کے اندر میں انڈیا کے گانے نشر کر رہے ہیں. اس قرآن کریم کو جس کو انہوں نے اپنا لوگو بنایا. یہ ہے ہماری حالت کہ ہم قرآن کو ایسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. بھائی قرآن میں جو صاف صاف لکھا ہے، صبح کیسے کرنی، شام کیسے کرنی، دوست کون، دشمن کون، اور معاملات کیسے کرنے، معاشرت کیسے کرنے، تو وہ کرو نا بھائی. بجائے اس کے کہ مدرسوں کو پکڑ کر یہ کہو کہ وہ سائنس پڑھنے لگے. سائنس والوں کو کہ آ کے مدرسہ تھوڑا سا دین تو پڑھ لو، پتہ تو چلے اللہ کون اور محمد کون اور قرآن کون. حیران ہوتے ہیں اس بات کو دیکھ کر. خیر یہ ضمنی بات نکل آئی. موضوع ہمارا کیا ہے؟ موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے کتاب سے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے. یہ ہم آج ختم نہیں کر پائیں گے، اس کو آگے اور چلے گی بات، اس لیے کہ یہ پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. جو ان کے سینوں کے اندر اور دلوں کے اندر تمہارے خلاف باتیں چھپی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. اور پھر ہمیں شرم دلائی جا رہی ہے. قد بینا لکم الآیات، یہ آیات تمہارے لیے کھلی کھلی دے دی ہے، کھلی کھلی. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو. ان کھلی آیت سے بھی اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ کیا ہے تو تمہاری عقل کو کیا کہا جائے، تم کو عقل مند کہا جائے یا نہ کہا جائے. یعنی جس کو آپ صاف کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا کہ عمر یہ جو ایک لڑکا ہے نوجوان، ٹھیک کرا دیا آپ نے ماشاءاللہ، یہ جو ایک لڑکا نوجوان ہے تو یہ غیر مسلم، لیکن کاتب بہت اچھا ہے. کاتب سے مراد اچھا لکھنے والا نہیں، یعنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنے والا، دفتری امور والا، بہت اچھا ہے. آپ اس کو اپنا سیکریٹری بنا لیں، مساعد بنا لیں، آپ اپنے پاس اس کو ملازمت دے دیں، بہت کام کا بندہ ہے. کیا کہا؟ تم چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنے قریب کر لوں، ایسے کہ جب ظاہر تو امیر المومنین جب کوئی بات کریں گے تو وہ تو سن رہا ہے، امیر المومنین کی باتوں کو وہ ڈاکومنٹ کر رہا ہے. کہ تم چاہتے ہو کہ میں ایسے کسی جگہ پر کسی مسلمانوں کے علاوہ کسی آدمی کو رکھ لوں اور قرآن کے کھلے حکم کے خلاف چلوں؟ ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں جو اس وقت کی پوزیشنز پر ہیں، جس کو آپ کی پوسٹ کہتے ہیں، کلیدی عہدے، جن کے ساتھ مسلمانوں کے راز وابستہ ہیں، جن کے ساتھ مسلمانوں کی بہتری وابستہ ہے، اور سچ پوچھو تو جن کے ساتھ مسلمانوں کی سیفٹی وابستہ ہے، سیکیورٹی وابستہ ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. اپنی نجی زندگی میں بھی
کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا قرآن تو کھلا ہوا ہے، وہ حدود بتا دیتا ہے، محبت کرو، رواداری رکھو، خیر خواہی چاہو غیر مسلموں کی، لیکن حد یہ ہے، یہ حد ہے کیا وہ تمہارے دفتر کے ساتھی ہیں، وہ تمہارے بس میں سفر کرنے کے ساتھی ہیں، وہ تمہارے محلے کے رہائش کے ساتھی ہیں، لیکن ساتھی ہیں وہ تمہارے غمخوار نہیں ہیں، ساتھی ہیں، اچھا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، نبی کا حکم ہے ان پر ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی ان پر ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھانا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم پر ظلم کریں، ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن حدود بتائی گئی ہیں کہ وہ کہاں تک ہے، ان کو اپنا قریبی نہیں بنانا ہے، معتمد نہیں بنانا ہے، مشیر نہیں بنانا ہے۔ ہمارے تو سارے مشورے باہر ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں انفرادی زندگی بھی ایسے ہی ہو، اجتماعی زندگی بھی ایسی ہو، اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم پر اسلام کی ساری تعلیمات کو کھولے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع بہت نازک ہے جو اس کو اختیار کیا ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خود سے نہ سمجھیں، مجھ سے پوچھ لیں، نماز کے بعد ہماری مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھ لیں، اس لیے کہ موضوع نازک ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ رواداری کہاں سے شروع کرنی ہے کہاں پر ختم کرنی ہے، یہ خیرخواہی کہاں سے شروع کرنی ہے کہاں پر ختم کرنی ہے، اس کی اسلام نے کھول کر کے وضاحتیں کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو باقی رہ گیا انشاءاللہ نماز کے بعد اور پھر اگلے جمعوں میں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد